ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعظم شرقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام خصوصی رپورٹ۔ ہماری آج کی خصوصی رپورٹ قرآن فہمی کے ایک کورس پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ میں ہم بتائیں گے کہ بڑی عمر کی خواتین اور اسکول و کالج کی لڑکیاں اگر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کس طرح کا کورس دستیاب ہے، یہ کورس کن کن شہروں میں کرایا جاتا ہے، اس کورس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ لکھنؤ میں اس طرح کا ایک کورس جب مکمل ہوا تو شرکاء نے کس طرح جذباتی تاثرات کا اظہار کیا۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں دینی تعلیم کا جو نظام رائج ہے اس میں ایک خاص عمر کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ بڑی عمر کی خواتین اور اسکول و کالج کی طالبات کے لیے عموماً کوئی نظام نہیں ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کے لیے ایسا کوئی کورس یا نصاب بھی دستیاب نہیں تھا جس کو پڑھ کر وہ اپنا قرآن درست کر سکیں اور قرآن کی زبان کو سمجھ سکیں، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے کچھ علماء نے بڑی محنت کے بعد ایک ایسا کورس ڈیزائن کیا ہے جس کے ذریعے خواتین نہ صرف قرآن کو صحیح طریقے پر پڑھ سکتی ہیں بلکہ اس کورس کے ذریعے ان کے اندر قرآن فہمی کا اتنا ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ تلاوت کے وقت قرآنی آیات کے ضروری مفہوم کو بھی وہ سمجھ سکیں۔ حیدرآباد کے ایک دعوتی و تعلیمی ادارہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے ذمہ دار ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اس ضرورت کو محسوس کر کے ایسے کورس تیار کیے ہیں جس میں تجوید کورس، انڈرسٹینڈ کورس کافی مقبول و معروف ہیں۔ لکھنؤ کے تعلیمی و دعوتی ادارہ القرآن انسٹیٹیوٹ میں قرآن فہمی کا یہ کورس گزشتہ 5 سالوں سے کرایا جا رہا ہے۔ اب تک اس سے تقریباً 1000 سے زائد گھریلو خواتین اور طالبات فائدہ اٹھا چکی ہیں۔ فی الحال القرآن انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام لکھنؤ شہر میں تقریباً 25 سینٹرز قائم ہیں جہاں 500 سے زائد گھریلو خواتین اور اسکول و کالج کی طالبات اپنا قرآن درست کرتی ہیں اور قرآن کے الفاظ اور آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کورس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح کی معلومات دی جاتی ہیں، اس بارے میں فہم قرآن کورس کے استاذ مولانا محمد طفیل ندوی نے بتایا کہ القرآن انسٹیٹیوٹ کے تحت سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، شروع سے لے کر کے اب تک ہوتی رہی ہے، نوجوان نسل کے اندر خاص طور پہ اسکول کالج بیک گراؤنڈ کے طلباء و طالبات کے اندر قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت کس طریقے سے پیدا ہو جائے، اس کی پوری کوشش۔ اسی کے تحت مختلف سینٹرز ہیں جہاں اس کورس کے چلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں پر ایک مختصر سا نصاب متعین جو کیا گیا ہے جس کے اندر قرآنی الفاظ، اذکار، دعائیں، ان سب کو جو عربی سے جوائنٹ رکھتے ہوئے کہ عربی بھی اس کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گرامر کی کچھ چیزیں جس پر عربی بولنے کا کم سے کم اتنا کہ کچھ بول سکے کچھ سمجھ سکے، اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کورس سے طالبات کو کس طرح کا فائدہ ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے کورس کرنے والی چند طالبات سے بات کی گئی، آئیے سنتے ہیں ان کے تاثرات۔ القرآن انسٹیٹیوٹ سے ہم 3 سال سے جڑے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ SC1 SC2 کے کورسز سے ہماری نمازیں درست ہو گئی ہیں، ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ، اتنی ساری دعائیں چھوٹی چھوٹی اور ان کی اہمیت، سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کی، آیت الکرسی کی، بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں سے سیکھی ہیں۔ میں نے یہاں سے بہت سارے کورس کیے ہیں، تجوید کا کورس SC1 SC2، ان کورسوں کو کرنے سے میری زندگی میں بہت بدلاؤ آیا الحمدللہ۔ تجوید کا کورس کیا تو ہمیں قرآن کو تجوید سے پڑھنا آیا، اور SC1 SC2 کیا جس کے ذریعے ہماری نمازیں درست ہوئی، ہم نماز میں اللہ سے کیا بات کرتے ہیں ہمیں اب سمجھ میں آنے لگا۔ ہم جو دن بھر میں ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، سونے کی، کھانے پینے کی، اب ہمیں ان دعاؤں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا۔ کہ میں نے جس ٹائم جوائن کیا تھا اس ٹائم میری نماز میں، دعاؤں میں اور بہت سی ایسی چیزوں میں احساس نہیں تھا۔ جیسے ایک چیز ہوتی ہے بیرو، تو وہ بیرو تھی، لیکن جب میں نے یہاں جوائن کیا، پڑھا اور پائی ٹو پائی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری صورت میں پڑھتی چلی گئی، میری زندگی میں واقعی میں الحمدللہ اتنے ہی بدلاؤ آئے ہیں کہ کم سے کم جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے
کیا بات کر رہی ہوں. مجھے اس کورس سے بہت علم حاصل ہوا ہے. میری علم میں اضافہ ہوا ہے. مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ اتنے اچھے سے آ گیا. جیسے پڑھتی تو میں پہلے بھی کافی اچھے سے تھی، لیکن مجھے وہ طریقہ نہیں پتہ تھا جو مجھے اس کورس سے حاصل ہوا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت اچھی باتیں سیکھی. الحمدللہ میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے. میں نماز بھی پہلے پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن مجھے جو اس کورس کو پڑھنے کے بعد جو نماز میں قرآن نے میرا دل لگا ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر کسی کو یہ کورس سیکھنے کی ہدایت دے. القرآن انسٹیٹیوٹ کے 3 سینٹروں پر فہم قرآن اور تجوید القرآن کورس مکمل ہونے پر تقسیم انعامات اور حوصلہ افزائی کا ایک پروگرام رکھا گیا. اس کورس کی معلمہ ہما پروین نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں القرآن انسٹیٹیوٹ کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے القرآن کی عملی سرگرمیوں کا ذکر کیا. وہیں محترمہ شبنم آرا اس پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا تعلق اس کتاب سے عملی طور پر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہمارے بچے موجودہ تعلیمی نظام میں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے دین سے کافی حد تک بے خبر اور نامانوس ہیں. ہمارے نونہالان قرآن و سنت اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، جس کے نتیجے میں مسلم گھرانوں میں بہت سی مشرکانہ غیر شرعی رسم و رواج گھر کر گئی ہیں. اس لیے اب یہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ خواتین آگے بڑھیں اور قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں اور سکھائیں تاکہ ایک صالح اور صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے. اس موقع پر قرآن کلاسز کی طالبات نے تعلیم و مظاہرہ پیش کیا جسے بہت پسند کیا گیا. اس پروگرام میں فہم قرآن کے 3 سینٹر القرآن انسٹیٹیوٹ، ہاؤس آف سلیم قریشی لال باغ اور رخسانہ میڈیکل اینڈ ٹراما ہاسپٹل اشرف آباد کی طالبات کو انعامات اور سرٹیفکیٹ دیے گئے. فہم قرآن کورس فرسٹ میں بالترتیب اول دوم سوم پوزیشن فردوس بنت محمد نصیر قریشی، سبیلہ بنت قمر الدین، یاسمین بانو بنت حسن علی نے حاصل کی. اور فہم قرآن کورس سیکنڈ میں اول دوم سوم چہارم پنجم پوزیشن حاصل کرنے والی فرحین بانو بنت محمد توفیق، اسما بانو بنت شمش الدین، زینت آرا بنت شاکر علی، مریم اشتیاق بنت اشتیاق علی اور جنت خان بنت راشد خان ہیں. ان کے علاوہ امتیازی نمبرات حاصل کرنے والی محمد سلیم قریشی صاحب کی بیٹیاں تسنیم قریشی، عاتکہ قریشی اور طوبہ قریشی کے نام قابل ذکر ہیں. اسی طرح قرآن کلاسز کے سینٹر رخسانہ میڈیکل اینڈ ٹراما ہاسپٹل اشرف آباد لکھنؤ سے فہم قرآن کورس سیکنڈ میں اول بشرا عزیز بنت عبدالعزیز، دوم انشا خان بنت محمود عمر، سوم ہاجرہ انور بنت انور حسین اور چہارم پوزیشن فرزانہ صدیقی بنت مزمل صدیقی نے حاصل کی. واضح رہے کہ القرآن انسٹیٹیوٹ کے انچارج مولانا قمر عالم ندوی کی نگرانی میں شہر کے مختلف علاقوں میں فہم قرآن کے سینٹرز میں عورتوں کے لیے قرآن فہمی کی تعلیم کا انتظام ہے. پورے سال پابندی سے اس کورس کی تعلیم جاری رہتی ہے، جہاں معلمات کے ذریعے پوری تعلیم ہوتی ہے اور کوئی بھی گھریلو خاتون یا عصری تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ آسانی کے ساتھ اس کورس میں داخلہ لے سکتی ہیں. اسی کے ساتھ اعظم شرفی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.